الحمدللہ المالک الخیر والشر والصلاة والسلام علی سید البشر وعلی آلہ وصحبہ وأہل بیتہ المنور اللہم نور قلب رمضان الحیدر بفیضان القرآن والسنة الدرر اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هل يستوي الذین يعلمون والذین لا يعلمون وقال رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم وشرف وکرم ومجد یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ صدق اللہ المولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم الامین الرؤوف الرحیم المتین المبین المعین دعائے خیر می گویم پشے تمہید طولانی نگاہم را مجلہ کن زنور قبلہ ثانی نمی دانم آخر چون دم دیدار می رقصم مگر نازم بئی ذوقے کے پیشے یار می رقصم خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو خدا خود میرے مجلس بود اندر لامکا خسرو محمد شمع محفل بود شب جائے کے منبودم حضرات ممبر رسول پر آل رسول جگر گوشہ بطول صاحب فراغ و وصول پیر طریقت رہبر شریعت جگر گوشہ تاریخ ملت حضرت علامہ فہامہ مولانا سید شاہ حضور شانو بابو صاحب قبلہ اور ان کے برادران حضرات پیر طریقت سید قاسم میاں صاحب نقشبندی پیر سید دانش بابو نقشبندی اور ممبر نور پر دیگر علماء کرام طلباء اعظام حفاظ کرام خصوصیت کے ساتھ مدرسہ شفیقیہ تاریخیہ نقشبندیہ کے محتمیم مدرس حضرت حافظ قاری مقری ضیاء الدین صاحب قبلہ اور پیکر اخلاق و ادب حضرت حافظ قاری مقری ادیب خطیب طبیب نقیب اسلم صاحب قبلہ اور دیگر علماء کرام آج کے نوجوان ابھرتے ہوئے نقیب کی نقابت میں اور خصوصیت کے ساتھ حضور پرنور تاریخ ملت کے صاحبزادگان کی صدارت سرپرستی سیادت قیادت میں آج کا یہ عرص سرا حوضی اور جلسہ دستار بندی اپنی آخری منزل کو پہنچنے والا ہے لکھی سرائی والوں انگلش والوں وقت بہت کم ہے چند باتیں آپ حضرات کے حضور گوش گزار کروں گا اور پھر نقیب صاحب اپنا پروگرام آگے بڑھائیں گے کچھ کریں اپنے یار کی باتیں بولو محبت سے سبحان اللہ اور محبت سے سبحان اللہ یہ ایسے نہیں ہوگا اس انداز میں بولیے کہ سب کو لگے کہ آپ لوگ سننے کے موڈ میں ہیں اور سننے کے موڈ میں نہیں ہے تو حضرت تشریف فرمائے دعا ہی کروا دوں دعا کروا دوں بولو محبت سے سبحان اللہ بہت سارے لوگ بیچ میں گمبھیر ٹائپ کے بیٹھے ہوئے ہیں وہ آنکھ نکال کے دکھا رہے ہیں مگر زبان سے بول نہیں رہے سبحان اللہ یہ بڑا اچھا موقع ہے آپ حضرات کے لیے
کہ اس سے صلہ حاضری کا موقع ہے، آپ کے ادارہ کی دستار بندی کا موقع ہے، سادات کرام تشریف فرما ہے، علماء کرام جلوہ گر ہیں، اور یہ چار حفاظ آپ کو آپ کا ادارہ دے رہا ہے، آپ کے پیر صاحب کا مدرسہ دے رہا ہے۔ آج تو آپ لوگوں کو خوشی میں جھوم جانا چاہیے۔ ذرا بول دو مسکرا کے سبحان اللہ۔ کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دلے داغدار کی باتیں، کچھ کریں اپنے یار کی باتیں، کچھ دلے داغدار کی باتیں، اور پی کر جام محبت جانا، پی کر جام محبت جانا، اللہ اللہ خمار کی باتیں، اور ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، ہر گھڑی وجد میں رہے اختر، کیجئے اس دیار کی باتیں، کیجئے اس دیار کی باتیں۔ انگلش والوں، لکھی سرائے والوں، تاریخ ملت کے غلاموں، سلسلہ نقش بندیہ سے جڑے رہنے والوں، مقدر کے دھنی ہو، نصیبے کے آلے ہو، قسمت کے بالا ہو، آپ اپنی قسمت اور نصیبے پر جتنا ناز کرو کم ہی کم ہے کہ آپ کو پیر ملا لاجواب، پیر کا پیر ملا لاجواب، آپ کو سلسلہ ملا لاجواب، آپ کو مدرسہ ملا لاجواب، آپ کو بزرگان دین کا سلسلہ ملا لاجواب۔ آپ اس نصیبے پر، قسمت پر، مقدر پر جتنا ناز کرو کم ہے۔ الحمدللہ انگلش والوں، آپ حضور تاریخ ملت اور ان کے صاحبزادگان سے جڑے ہوئے ہو، بولو نا مسکرا کے سبحان اللہ۔ دیکھو آج سبحان اللہ آپ لوگ کو زیادہ بولنا ہو، کیونکہ کمزور مقرر کو آپ لوگوں نے بلا لیا ہے، اور مقرر سے زیادہ کمزور مائک لے آئے ہیں آپ۔ ہاں، سب شانو بابو نہیں ہے، یہ تینوں بھائی جو اس پہ بول رہے ہیں ان کی کرامت ہے۔ یہ مولوی مولانا لوگ کو لگا دیجئے گا، 3 گھنٹے میں جنازہ نکل جائے گا۔ یہ مائک کو ٹھیک کرواؤ یا پھر جلسہ ختم کرواؤ۔ ہے توجہ؟ سمجھ گئے نا؟ کیا کرنا پڑے گا؟ آج آپ لوگ کو محنت کرنی پڑے گی زیادہ۔ تو ذرا بولو۔ ہیلو ہیلو سبحان اللہ۔ ہاں ٹھیک ہو گیا بالکل۔ تو میں عرض یہ کر رہا ہوں، انگلش والوں، آپ کو جو اتنے نورانی چہرے والے مل گئے ہیں، آل رسول مل گئے ہیں، صاحب اصول مل گئے ہیں، جگر گوشے اطول مل گئے ہیں، سبحان اللہ تو بولو یا سبحان اللہ بولنے کا ڈھنگ سیکھ لو، بولو محبت سے سبحان اللہ، اچھی بات پہ سبحان اللہ بولنا ہے، مسکرا کے بولو سبحان اللہ۔ حضرت یوں تو بھارت میں پیروں کی کمی نہیں ہے، ایک ایک شہر میں کئی کئی درجن پیر مل جائیں گے، ایک ایک محلے میں 4 5 پیر مل جائیں گے، بلکہ ایک ایک گلی میں آپ کو کئی کئی پیر مل جائیں گے۔ لیکن انگلش والوں، آپ کو جو حضور تاریخ ملت کا دامن ملا ہے، حضور تاریخ ملت کے شہزادوں کا دامن ملا ہے، اللہ اکبر کبیرہ، اتنی عظیم الشان شخصیات ہے یہ، اتنا عرفہ و اعلیٰ سلسلہ ہے، اللہ کی قسم دن رات میرا پیروں کے ساتھ گزرتا ہے، رشتوں پہ گزرتا ہے، علماء کے ساتھ گزرتا ہے، کئی خانقاہوں سے میرا تعلق ہے، ایک درجن سے زائد پیروں سے مجھ کو خلافت حاصل ہے، اور الحمدللہ مختوم جہان سلطان المحققین شیخ شرف الدین یحییٰ منیری فردوسی
اور ذمہ داری کے ساتھ بول رہا ہوں، انگلش والوں یہ ایسے پیرانے طریقت آپ کو مل گئے ہیں، یہ ایسے نقشبندی شہزادے مل گئے ہیں، یہ ایسے تاریخ ملت کے بیٹے آپ کو مل گئے ہیں کہ اللہ کی قسم یہ اپنی مثال آپ ہے، یہ اپنا جواب آپ ہے۔ سبحان اللہ، تکبیر، اللہ اکبر، عام طریقے سے پیر مولانا خطیب ہے، توجہ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پھول یا آدھی بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ سبحان اللہ۔ عام طریقے سے ہوتا یہ ہے کہ پیر صاحبان، علماء، خطبہ، نقبہ، یہ لوگ، ان لوگوں کو دعوت دیجئے، وہ آ جائیں گے، بیان کریں گے، چلے جائیں گے، یہی نہ ہوتا ہے۔ لیکن حضرت حافظ و قاری اسلم صاحب اور حضرت حافظ و قاری ضیاء الدین صاحب نے بتایا کہ حضرت جن شہزادوں کی سرپرستی میں ہمارا یہ مدرسہ ہے، جو شہزادے یہاں بیعت کے لیے آتے ہیں، یہاں رشد و ہدایت کے لیے آتے ہیں، وہ صرف آتے ہیں، بیان کرتے ہیں، چلے جاتے ہیں، ایسا نہیں ہوتا۔ تو میں نے پوچھا حافظ ضیاء الدین صاحب، حافظ اسلم صاحب پھر کیسا ہوتا ہے؟ تو دونوں کے دونوں حفاظ فرمانے لگے وہ یہاں آتے بھی ہیں اور مدرسے کی مدد صرف زبان سے نہیں مال سے بھی کرتے ہیں۔ سبحان اللہ، زور سے بولو، سبحان اللہ، یہ مال دے کر مدد کرنا، تقریر سے مدد کرنا، رشد و ہدایت سے مدد کرنا، یہ بہت بڑا کمال ہے آپ کا۔ انگلش والوں ضرور آپ لوگوں نے کوئی نیک کام کیا ہوگا، کوئی اچھا کام کیا ہوگا کہ آپ لوگوں کی گردنوں پر حضور تاریخ ملت کی غلامی کا پڑتا ہے، اور ان کے وسیلے سے آج ان کے صاحبزادگان یہاں آ رہے ہیں اور آپ کی مدد دامے کر رہے ہیں، درہمیں کر رہے ہیں، قدمیں کر رہے ہیں، سخنیں کر رہے ہیں، تقریر سے کر رہے ہیں، بیان سے کر رہے ہیں، رشد و ہدایت سے کر رہے ہیں۔ اور انگلش والوں نوٹ کر لو، یہ ایسے شہزادے، یہ ایسے لال ہیں، یہ ایسے پیرانے طریقت ہیں، یہ ایسے گھر کے بیٹے ہیں، یہ ایسے سلسلہ کے شیوخ ہیں کہ اللہ کی قسم اس سلسلے میں اور اس گھرانے میں سب کچھ ہے۔ اور زور سے بولو، شریعت کی بہاریں یہاں ہے، طریقت کی بہاریں یہاں ہے، معرفت کی بہاریں یہاں ہے، حقیقت کی بہاریں یہاں ہے، قرآن کی بہاریں یہاں ہے، تفسیر قرآن کی بہاریں یہاں ہے، حدیث کی بہاریں یہاں ہے، اصول حدیث کی بہاریں یہاں ہے، فقہ کی بہاریں یہاں ہے، اصول فقہ کی بہاریں یہاں ہے، معرفت کی بہاریں یہاں ہے۔ ارے یہاں تو دنیا کے خزانے بھی ملیں گے اور آخرت کی دولت بھی ملے گی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، انگلش والوں بڑے نصیب والے ہو کہ ایسوں کا دامن ملا ہے، ایسے اچھوں کا دامن ملا ہے، ایسے سچوں کا دامن ملا ہے، ایسے پکوں کا دامن ملا ہے، ایسے پیاروں کا دامن ملا ہے، ایسے نیاروں کا دامن ملا ہے، ایسے فاطمہ کے شہزادوں کا دامن ملا ہے، اور ایسے علی کے بیٹوں کا دامن ملا ہے کہ اللہ کی قسم اگر آپ صدق دل سے ان کے دامن سے جڑ جاؤ تو آپ کی یہاں بھی یہ لاج بچائیں گے اور قیامت میں بھی لاج بچائیں گے۔ یہاں کمی کچھ نہیں ہے، یہاں کمی کچھ نہیں ہے، کمی ہے تو آپ کے ضبط میں کمی ہے، کمی ہے تو آپ کے طریقے میں کمی ہے، کمی ہے تو آپ کی نیت میں کمی ہے۔ آپ کو لینے کا ڈھنگ ہونا چاہیے، آپ کو لینے کا طریقہ معلوم ہونا چاہیے، آپ کو لینے کا انداز معلوم ہونا چاہیے۔ جو کسی نے نہیں دیکھا وہ دکھا کے بیچتے ہیں، جو کسی نے نہیں دیکھا وہ دکھا کے بیچتے ہیں، اور مزاق تو یہ ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتے ہیں۔ زور سے
بولو نا یار. سبحان اللہ. کسی نے نہیں دیکھا وہ دکھا کے بیچتے ہیں. اور مزہ تو یہ ہے کہ قیمت بولتے نہیں ہو آپ لوگ, جو کسی نے نہیں دیکھا وہ دکھا کے بیچتے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتے ہیں. اور ثبوت مل گیا زبیدہ کو بہلول دانا سے, ثبوت مل گیا زبیدہ کو بہلول دانا سے. ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتے ہیں, ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتے ہیں. اے محتمیم صاحب, آپ کا ہم یہ خطبہ پڑھ رہے ہیں, آپ کہاں غائب ہے؟ یہاں بیٹھیے. اب آپ بہت محنت کر چکے ہیں, اب یہ دعا لینے کا ٹائم ہے. ہاں, یہاں حضرت سے دعا لے لیجئے. جلدی آنے دو محتمیم کو. جو کسی نے نہیں دیکھا وہ دکھا کے بیچتے ہیں. مزہ تو یہ ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتے ہیں. اور ثبوت مل گیا زبیدہ کو بہلول دانا سے, ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتے ہیں. انگلش والوں, آپ لوگ سرکار سرا حوضی جیسے ولی سے جڑے ہوئے ہو, آپ لوگ حضور تاریخ ملت جیسے ولی سے جڑے ہوئے ہو. اور یہ دونوں ولی حضرت مجدد الف ثانی شیخ فاروق احمد سرہندی سے جڑے ہوئے ہیں, اور وہ عارف باللہ باقی باللہ سے جڑے ہوئے ہیں. اور یہ سلسلہ بسلسلہ پہنچتا ہے. معاملہ کہاں تک معلوم ہے؟ امام حسین تک, امام حسن تک, مولا علی تک, سید الانبیاء تک, امام الانبیاء تک, خاتم الرسل تک, مولا کل تک, دانا سبل تک, باقی عالم تک, رحمت عالم تک, نور مجسم تک, فخر بنی آدم تک. نہیں, کب سے جلسہ کرا رہے ہیں؟ آپ کو بولنے کا ڈھنگ نہیں آیا کہ کب بولنا؟ چپ چاپ ایک دم بیٹھے ہو. ہر اچھی بات میں بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اپنے حضور کا نام لیتا ہوں. اس حضور کے صدقے میں آپ سب سے بڑے حضور تک کیسے پہنچتے ہو؟ آپ بولو محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. سب کچھ ہے تاریخ ملت کی خانقاہ میں, سب کچھ ہے سرکار سرا حوضی کے خزانے میں, سب کچھ ہے مجدد الف ثانی کے در دولت میں, سب کچھ ہے خواجہ باقی باللہ کے گھر میں. آپ لینے کا ڈھنگ سیکھ لو, اللہ کی قسم دنیا میں بھی امیر بن جاؤ گے اور آخرت میں بھی امیر بن جاؤ گے. سبحان اللہ. اور سے محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور محبت سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. سنو, جس پیر سے جڑے ہوئے ہو, جس سلسلہ سے جڑے ہوئے ہو, تاریخ ملت کی غلامی کا پٹا جو آپ کی گردن پر پڑا ہوا ہے, اللہ کی قسم یہاں سب کچھ ہے. دین کی دولت, آخرت کی دولت, خلوت کی دولت, جلوت کی دولت, سفر کی دولت, نظر کی دولت, قرآن کی دولت, حدیث کی دولت, تفسیر کی دولت, معرفت کی دولت, حقیقت کی دولت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. کب بولو گے, کب بولو گے؟ بولو نا محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میرے دوستو, لب کھولو اور محبت سے بولو سبحان اللہ. اور ایسی دولت ہے نا کہ یہاں محنت زیادہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے دینے کے لیے, بس جس پر دل آیا. اے نقیب صاحب توجہ, محتمیم صاحب, شانو بابو کی کرامت اگر دیکھنی ہے تو یہ حافظ ضیاء الدین کو دیکھو. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں اس سے مل کر ہی سمجھ گیا تھا کہ جب حافظ ایسا ہے تو ان کا جو پیر صاحب ہے وہ بھی بہت بڑے با کرامت ہوں گے. نہ گٹکا کھاتے ہیں, نہ پان کھاتے ہیں, نہ بیڑی پیتے ہیں, اور نہ ادھر ادھر تمہ فیری کرتے ہیں. بالکل ایسا لگتا ہے کہ سرکار پیر طریقت مرشد برحق عارف باللہ فانی باللہ باقی باللہ حضور شانو بابو صاحب قبلہ نے ان پر خاص نظر ڈال دی ہے, اور یہ حضرت کے دربار کے خادم ہیں. جب بات کرنا مسکرا کے بات کرنا, جب بات کرنا نارمل سے بات کرنا, جب بات کرنا پیار سے بات کرنا, جو وعدہ کر لینا اس کو نبھا دینا. محبت سے بولو سبحان اللہ. تو جب آپ کے یہاں کے حافظ صاحب کا یہ عالم ہے تو آپ کے پیر صاحب کا کیا عالم ہوگا؟ ارے جب ایک کا عالم یہ ہے تو تین کا عالم کیا ہوگا؟ بس یہاں خزانے کیا کیا ہے
آپ توجہ کرو، لینے کا ڈھنگ چاہیے. یہ جس دن پیر دانش بابو، پیر کاشی بابو، پیر شانو بابو نظر اٹھائیں گے آپ پر، دل سے ڈالیں گے، آپ کے دل کی دنیا بدل جائے گی. سبحان اللہ. اور سے بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. جس سلسلہ سے جڑے ہوئے ہیں اس سلسلہ کے بہت بڑے بزرگ، بہت بڑے ولی، جنہوں نے سلسلہ نقش بندیہ کو ہندوستان کے خطے خطے میں پھیلایا، چپے چپے میں پھیلایا، گوشے گوشے میں پھیلایا، ارے ملک ملک میں پھیلایا، شہر شہر میں پھیلایا، نگر نگر میں پھیلایا، نگر نگر میں پھیلایا. اس کا نام ہے خواجہ باقی باللہ. سبحان اللہ. ذرا محبت سے مسکرا کے کہہ دو سبحان اللہ. سبحان اللہ. یہ چچا کا لڑکا زیادہ ہو گیا ہے، 1.5 گھنٹہ سے دیکھ رہا ہوں اسی لڑکا کو لے کے یہ پریشان ہے. ایسا کرو ہم ہی کو دے دو. لے جائیے. 3 سال کا بچہ 40 سال کے لوگوں کو پریشان کیا ہوا، اور چکر ہی نہیں چچا کا. بیچارہ سوتا گھر میں اپنی ماں کے پاس، تم یہاں سنتے. یار یہ بزرگانے دین، یہ پیر زادے لوگ، مخدوم زادے لوگ کچھ نہیں بولتے ہیں تو تم لوگ کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ چپ چاپ سنتے رہو پوری رات اور جو چاہو کرو. ادب سیکھو، ڈھنگ سیکھو، لور سیکھو، طریقہ سیکھو. جلسہ کرانا کامیاب نہیں ہے. جلسے کو جلسے کی طرح سننا یہ کامیابی کی دلیل ہے. سبحان اللہ. کوئی سیدھے سادے پیر صاحب مخدوم زادے آ جائیں تو یہ مطلب نہیں ہے جو من تو کرتے رہو. ہے توجہ؟ ہے توجہ؟ یا بات ختم کر دوں؟ بولو یا بات ختم کر دوں؟ تو ذرا ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یہ محلہ والا بھی، یہ محلہ والا بھی. ہاں میری نظر ادھر بھی جاتی ہے. سارے لوگ مسکرا کے ہاتھ اٹھا کے بولو یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. دیکھو حضرت کے سلسلہ کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ باقی باللہ، محبت سے سبحان اللہ. سبحان اللہ. خانقاہ میں ہے. جس طرح آج شانو بابو اور ان سے پہلے جو ہے تاریخ ملت کیا کرتے تھے؟ خدمت خلق کرتے تھے. خدمت خلق میں سب سے بڑا کام کیا کرتے تھے؟ لنگر چلاتے تھے. سوچو کہ آپ کے گاؤں میں آ کر بھی لنگر کا انتظام کر رہے ہیں. بولو سبحان اللہ. سبحان اللہ. آپ کے یہاں آ کر، بہار آ کر لنگر کا انتظام کر رہے ہیں تو جب یہ اپنے گھر میں ہوتے ہوں گے، جب یہ اپنی خانقاہ میں ہوتے ہوں گے، جب یہ اپنے عرس میں ہوتے ہوں گے، تب وہاں لنگر کا کیا انتظام ہوگا، تب وہاں کھانے کا کیا انتظام ہوگا. ارے بزرگوں کی یہی تاریخ رہی ہے، بزرگوں کی یہی روایت رہی ہے کہ خود بھوکے رہتے تھے مگر غریبوں کو کھلاتے تھے، امیروں کو کھلاتے تھے، چھوٹوں کو کھلاتے تھے، مسلمانوں کو کھلاتے تھے، غیر مسلموں کو کھلاتے تھے. بھارت کے 40% مسلمان اور غیر مسلمان ایسے بزرگوں کے باپ داداؤں کے لنگر کو کھا کھا کر پلے. سبحان اللہ. آج جو یہ آنکھیں دکھا رہے ہیں چندی چور لوگ، انہیں کہو ہسٹری پڑھ لے بیٹا، تاریخ پڑھ لے بیٹا، ذرا پلٹ ہسٹری اور تاریخ کی طرف. جن بزرگوں کو آج آنکھیں دکھا رہے ہو انہی بزرگوں کے باپ داداؤں نے تمہارے باپ داداؤں کو لنگر کھلا کھلا کر پالا. 60 من صرف نمک ایک وقت میں لگتا تھا ان بزرگوں کے یہاں، اور بورڈ نہیں لگا تھا کہ مسلمان کھائے گا. ایسے کر کے دھر دینا. بورڈ نہیں تھا. ہندو ہو آؤ کھاؤ، سکھ ہو آؤ کھاؤ، چھوٹے ہو آؤ کھاؤ، امیر ہو آؤ کھاؤ. ارے دربار کھلا ہے، جو چاہے کھائے اور بھر پیٹ کھائے. سبحان اللہ. ان کے سلسلہ کے جد اعلیٰ خواجہ باقی باللہ کے یہاں بھی لنگر چل رہا ہے. لوگ کھا رہے ہیں، صبح لنگر، دوپہر لنگر، شام لنگر. خلوت میں رہنے والے کھا رہے ہیں، جلوت میں رہنے والے کھا رہے ہیں، چھوٹے کھا رہے ہیں، بڑے کھا رہے ہیں، ہندو کھا رہے ہیں، مسلم کھا رہے ہیں. ایک آدمی اسپیشل کھانا بناتا تھا حضرت کے یہاں، نام تھا حسن نان بھائی. کیا نام تھا؟ حسن نان سے بھائی. بولو، حسن نان بھائی. آپ لوگ بھی بولو حسن نان بھائی. اچانک ایک آدمی بے وقت آ گیا.
اور جب بے وقت آیا تو حضرت سوچ ہی رہے تھے یہ بیچارہ مہمان بے وقت آ گیا ہے، لنگر تو بڑھ چکا ہے، کھلا چکا ہوں، دیکھ کھل گیا ہے، دیگچی جو ہے صاف ہو چکی ہے، اور یہ بے وقت آیا ہے، مگر آیا تو ہے ہمارے یہاں، اور جب ہمارے یہاں آیا ہے تو کچھ نہ کچھ اسے کھانا ملنا چاہیے۔ حضرت ابھی سوچ ہی رہے تھے کہ حضرت کے جو خادم تھے حسن نانوائی شاندار کھانا سجا کر لے آئے۔ سبحان اللہ۔ کھانا دیکھ کر خوشی تو مہمان کو ہونا چاہیے، مہمان کتنا خوش ہوا ہمیں نہیں معلوم، کھانے والا کتنا خوش ہوا ہمیں نہیں معلوم، مگر حضرت کے سلسلہ کے جد اعلیٰ حضرت خواجہ باقی باللہ نے جو بے وقت اپنے خادم کو کھانا لاتے ہوئے دیکھا تو بے انتہا خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، اتنے خوش ہوئے، فرمانے لگے حسن نان پائی، ارے تو نے میرے مہمان کو کھانا کھلا کر میرا دل خوش کر دیا ہے، اور اتنا میں خوش ہو گیا ہوں کہ مانگ، اور جو مانگنا ہے میں وہی دے دوں گا۔ سبحان اللہ۔ یہ چپیتی کا شوروا 40 دن کا چلتا کر کے آتا ہے، کہتا ہے تاریخ ملت کے یہاں کیوں جاتے ہو، سرکار سرا حوزی کے یہاں کیوں جاتے ہو، مخدوم بہار کے یہاں کیوں جاتے ہو، اعلیٰ حضرت کے یہاں کیوں جاتے ہو، غریب نواز کے یہاں کیوں جاتے ہو، غوث پاک کے یہاں کیوں جاتے ہو، ارے غوث پاک کی گھروی کیوں، خواجہ کی چھٹی کیوں، سرا حوزی کا عرش، سرکار سرا حوزی کا عرش کیوں، اعلیٰ حضرت کی فاتحہ کیوں، مخدوم جہان سلطان الموقنات دین کی نیاز کیوں۔ انہیں بھی میں متوجہ کرنا چاہوں گا، سنو، خوش اتنے ہوئے سرکار خواجہ باقی باللہ فرمانے لگے بول کیا مانگتا ہے مانگ لے میں دے دوں گا۔ یہ کون کہہ سکتا ہے جو چاہے مانگ؟ یہ کون کہہ سکتا ہے؟ آپ کہہ سکتے ہو؟ بولو نا محتمیم صاحب، آپ کہہ سکتے ہیں؟ آپ کہیے گا جو چاہیے مانگیے حضرت، میں مانگ لیا 30,000 نذرانہ، بیچارے کے پاس ہے 5,000 دے گا کیسے؟ مائک والا کہے کہ مانگیے حضرت جو مانگنا ہے، مائک والا سے ہم مانگ لیں یہ پیتل کا لے آؤ، بیچارہ کہاں سے لائے گا پیتل؟ لیکن واہ رے خواجہ باقی باللہ، واہ رے سلسلہ نقشبند کے سرکار آقا مولا داتا پاپا اختیار تصرف دیکھو ولیوں کا، فرماتے ہیں حسن مانگ کیا مانگنا ہے؟ جب سرکار خواجہ باقی باللہ نے یہ فرمایا مانگ کیا مانگتا ہے تو نان بھائی بھی بڑا چلاک تھا، نان بھائی بھی بڑا ہوشیار تھا، اور ہوشیار تو ہوتا ہی نا۔ خادم کس کا تھا؟ سلسلہ نقشبند کا تھا۔ نوکر کس کا تھا؟ خواجہ باقی باللہ کا تھا۔ کہنے لگا سرکار سونا نہیں چاہیے، چاندی نہیں چاہیے، ہیرا نہیں چاہیے، موتی نہیں چاہیے، بلڈنگ نہیں چاہیے، زمین نہیں چاہیے، جائیداد نہیں چاہیے، مال نہیں چاہیے، سیم و زر نہیں چاہیے۔ خواجہ باقی باللہ نے فرمایا بیٹا کیا چاہیے؟ کہا سرکار ایک کرم مجھ کو اپنی طرح بنا دیجیے۔ اور آپ لوگ کیا کرتے ہو؟ شانو بابو آ گئے، کاشی بابو آ گئے، دانش بابو آ گئے، حضرت تعویذ دے دیجئے، برکت نہیں ہوتا ہے، لڑکا نہیں ہوتا ہے، تعویذ دے دیجئے، دکان نہیں چلتی ہے، تعویذ دے دیجئے، بیمار ہے، تعویذ دے دیجئے۔ آپ لوگ بے وقوف ہو، اتنے بڑے بزرگوں کی اولاد سے، اتنے بڑے بزرگوں سے یہ چھوٹی چھوٹی بات سے تعویذ نہ لیا کرو، ان کے پاس جایا کرو، ان کے پاس بیٹھا کیا کرو، خدمت کیا کرو، ہاتھ جوڑ کر کہا کرو کہ حضرت سچا غلام بنا دیجئے، سچا غلام بنا دیجئے، کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ دنیا بھی سنور جائے، آخرت بھی سنور جائے۔ ان کے سامنے ہاتھ جوڑ کر کہا کرو حضرت ایسا بنا دیجئے کہ پل سے رات پر میرا قدم ڈگمگائے نہیں، میدان بشر میں میں پریشان نہ ہوں۔ حضرت جب میدان بشر ہو، سر کے اوپر سورج ہو، زمین تابے کی کھول رہی ہو، مگر کوئی کسی کا یار نہ ہو، کوئی کسی کا مددگار نہ ہو، حضرت جب میدان بشر میں باپ بیٹے کو چھوڑ دے گا، ماں بیٹی کو چھوڑ دے گی، بھائی بھائی کو چھوڑ دے گا، تو حضرت ایسا بنا دیجئے کہ میں میدان محشر میں میرا بیڑا پار ہو جائے۔ مگر افسوس انگلش والوں، تم لوگوں نے پیر
पीर को बिजनेस बना लिया है, पीर को धंधा बना लिया है, पीर को कारोबार बना लिया है। कारोबार की ताबीज मांगते हो, धंधा की ताबीज मांगते हो, औलाद नहीं हो तो ताबीज मांगते हो, मगर कभी इनसे ये नहीं मांगते कि हजरत कुरान का इल्म दे दो, हदीस का इल्म दे दो, शरीयत का इल्म दे दो, तरीक़त का इल्म दे दो, मारिफत का इल्म दे दो, हकीकत का इल्म दे दो, सौम व सलात का इल्म दे दो, नमाज रोजा का इल्म दे दो, हज व ज़कात का इल्म दे दो। तुम ये सब मांग नहीं रहे हो, हजरत खुद ब खुद तुम्हारे यहाँ मदरसा कायम कर रहे हैं, और ऐसा मदरसा कि अल्लाह के करम से, तुम्हारे पीर की दुआ से, हाफिज ज़ियाउद्दीन की मेहनत से, हाफिज असलम की मेहनत से, 2 हफ्फाज इधर और 2 हफ्फाज उधर। सुभान अल्लाह, जोर से बोलो सुभान अल्लाह। पीर पर भी आऊंगा, पहले बात पूरी कर लूं। क्या मांगना है पीर से? सुनो, ख्वाजा बाकी बिल्ला के मुरीद खास ने कहा, हजरत माल जर नहीं, रुपया पैसा नहीं, हीरा मोती नहीं, गैर माल नहीं, मुझको अपनी तरह बना दीजिए, मुझको अपनी तरह। ख्वाजा बाकी बिल्ला ने कहा, बेटा तू बहुत बड़ी बात कह रहा है, मौका है कुछ और मांग ले, मौका है कुछ और सवाल कर ले, मौका है कुछ और मांग ले। मगर नान भाई ने कहा, हजरत नहीं, मुझे तो आपकी तरह बनना है। फिर हजरत ने समझाया, बेटा बहुत बड़ी बात कह रहा है, कुछ और मांग ले। फिर उसने कहा, हजरत मुझे तो आपकी तरह बनना है, मुझे तो आपकी तरह बनना है, मुझे तो आपकी तरह बनना है। बता दो 24 नंबरों को जो तारीख मिल्लत को मुर्दा समझता है, जो सरकार सेना हौजी को बेख्तियार समझता है, जो सरकार आला हजरत की शान में गुस्ताखी करता है, जो मखदूम जान की बेअदबी करता है, जो गरीब नवाज और खाजा खाजगान की तौहीन करता है। जाओ मेरे बुजुर्गों का पावर देखो, मेरे बुजुर्गों का इख्तियार देखो, मेरे बुजुर्गों का तसर्रुफ देखो। जब बार बार हसन नाल भाई ने कहा मुझे आपकी तरह बनना है, तो हजरत ने हाथ पकड़ा। यार सुभान अल्लाह बोलना, अभी सुभान अल्लाह। मैं सुभान अल्लाह सिखा के जाऊंगा, चाहे मुझे ज़ोहर तक नमाज तकरीर करनी पड़े। हाँ, ये भी याद रखना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। सरकार ने हाथ पकड़ लिया नानबाई का, और हाथ पकड़ के अपने हुजरा में ले गए। बोलो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अंदर हुजरा के जाके कुंडी बंद कर दी। सुभान अल्लाह। हजरत है, हजरत का मुरीद है, नान भाई है, रोटी बनाने वाला और हजरत है। अब हजरत ने क्या किया, क्या कहा, क्या किया, क्या कहा, क्या किया, क्या कहा, अल्लाह जाने, अल्लाह जाने। लोग देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के देख, हमसे मतलब कर चुका है, करके मतलब करके देख। यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के देख, हमसे मतलब कर चुका है, करके मतलब करके देख। और सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके देख। सुभान अल्लाह। थोड़ा शांत अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह। जिंदाबाद। यार की मर्जी, यार की पोथी पढ़ के दे, और से मतलब कर चुका है, करके मतलब करके दे। और सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके दे। सब तमाशा कर चुका है, ये भी तमाशा करके दे। कदम कदम पर तमाशा करने वालों, ढेक ढेक पर तमाशा करने वालों, भाग भाग पर तमाशा करने वालों, कदम कदम पर तमाशा करने वालों, हरामखोरी का तमाशा करने वालों, बेईमानी का तमाशा करने वालों, लुंडियाबाजी करने का तमाशा करने वालों, बीवी पर जुल्म करने का तमाशा करने वालों, हाफिज और कारी और मौलवी के साथ खिलवाड़ का तमाशा करने वालों, नमाज छोड़ने का तमाशा करने वालों, रोजा छोड़ने का तमाशा करने वालों, ज़कात न देने का तमाशा करने वालों,
والوں, عیاری کا تماشا کرنے والوں, مکاری کا تماشا کرنے والوں, سود خوری کا تماشا کرنے والوں, چوری اور غیبت کا تماشا کرنے والوں, قدم قدم پر تماشا کرنے والوں, دیکھ دیکھ پر تماشا کرنے والوں, عیاشیوں کا تماشا کرنے والوں, یہ یار کی مرضی, یار کی پوتھی پڑھتے تھے, اسے مطلب کر چکا ہے, ترکے مطلب کرتے تھے, وہ سب تماشا کر چکا ہے, یہ بھی تماشا کر کے دے. موت سے پہلے مر کے دے. سبحان اللہ. کچھ دیر گزری کہ سلسلہ نقش بند کے آقا ماوا ملجا مرشد داتا حضرت خواجہ باقی باللہ اسی اپنے مرید حسن نان بائی کا ہاتھ پکڑ کر جب نکلے تو لوگ دیکھ کر دنگ رہ گئے. سبحان اللہ. سر سے پیر تک حسن نان بائی جو ہے خواجہ باللہ کی شکل میں تھے. خواجہ باقی باللہ کی شکل میں تھے اور صرف صورتاً ہی شکل میں نہیں تھے. اب خواجہ باقی باللہ کی طرح ان کا چلنا بھی تھا, ان کا اٹھنا بھی ہو گیا, ان کا بیٹھنا بھی ہو گیا, ان کا بولنا بھی ہو گیا, ان کا چہرہ بھی ہو گیا, ان کا مہرہ بھی ہو گیا, ان کی آنکھیں بھی ہو گئی, ان کے ہونٹ بھی ہو گئے, ان کے ہاتھ بھی ہو گئے, ان کے سینے بھی ہو گئے, ان کے پیر بھی ہو گئے. جو کسی نے نہیں دیکھا وہ دکھا کے بیچتے ہیں, تو یہ ہے کہ قیمت گھٹا کے بیچتے ہیں. ثبوت مل گیا زبیدہ کو بہلول دانا سے ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتے ہیں, ولی زمین پہ جنت بنا کے بیچتے ہیں. سبحان اللہ. تو ایسے سلسلہ سے جڑے ہوئے ہیں آپ لوگ تاریخ ملت کے وسیلے سے, ایسے بزرگوں سے ملے ہوئے ہیں آپ لوگ حضور شانو بابو کے صدقے میں, ایسے افراد سے آپ کا تعلق ہے سرکار سرا حوضی کے تعلق سے. انگلش والوں, لکھی سرائے والوں, مقدر کے دھنی ہو, مقدر کے دھنی, بس غلامی کرنا سیکھ لو, پیر کو راضی کرنا سیکھ لو, ان کے ارشادات پر عمل کرنا سیکھ لو, ان کے فرمودات پر چلنا سیکھ لو. ارے اپنے بزرگوں کے نقشے حیات کو اپنے لیے سر کا امامہ اور تاج بنا لو. انشاءاللہ تمہارے سلسلے میں کبھی کچھ نہیں ہے, تمہارے پیر کے پاس کبھی کچھ نہیں ہے, تمہارے اسلاف کے پاس کبھی کچھ نہیں ہے. کمی ہے تو تمہارے اخلاص میں کمی ہے, تمہاری نیت میں کمی ہے, تمہارے ارادے میں کمی ہے, تمہارے عمل پہ کمی ہے, تمہارے کرتوت میں کمی ہے. آؤ ارادہ کر کے اٹھو کہ ہم اپنے آپ کو خواجہ باقی باللہ کے سانچے میں ڈالیں. سبحان اللہ. یہی خواجہ باقی باللہ صرف 8 سال کے ہیں. کئی سال کے ہیں؟ 8 سال. بولو زور سے. 8 سال. کئی سال کے ہیں؟ 8 سال. 8 سال, اور 8 سال کی عمر میں حافظ قرآن بن گئے ہیں. آج جو حضور شانو میاں, حضور دانش بابو, حضور کاشف بابو کی سرپرستی, سیادت اور قیادت پہ مدرسہ تاریخیہ نقش بندیہ سے حافظ ضیاء الدین صاحب کی محنتوں سے دو ادھر حفاظ ہے, دو ادھر حفاظ ہے, اور چاروں کے سر پر ان آل رسول نے اور علماء کرام نے دستار رکھی ہے. یہ چاروں کتنے چھوٹے چھوٹے ہیں, بولو نا جی, کتنے چھوٹے ہیں, دیکھ رہے ہو نا, دیکھ رہے ہو نا, جی. مل کے جاؤ گے نا ان چاروں سے, آخر میں مصافحہ کر کے جاؤ گے نا. ہاتھ اٹھا کے بولو انشاءاللہ, انشاءاللہ, زور سے بولو انشاءاللہ. انشاءاللہ. ہاں, اور صرف مصافحہ کر کے جاؤ گے یا کچھ اور بھی کرو گے؟ جو جیل میں ہے ان چاروں کو دے کر جاؤ. اللہ کی قسم یہ بہت بڑا علمی کارنامہ انجام دے رہے ہیں شانو بابو. آپ کی بستی میں 8 سال کی عمر میں حضرت باقی باللہ حافظ قرآن بن گئے. تو پتا چلا
लखीसराय वालों खुश हो जाओ कि हाफिज बनना स्पेशल तुम्हारे सिलसिला के बुजुर्गों की भी सुन्नत है। उसी सुन्नत के इजरा के लिए ये तीनों तारीख मेहनत के शहजादगार मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के असातिज़ा मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के इमाम मेहनत कर रहे हैं, यहाँ के हुफ्फाज़ मेहनत कर रहे हैं। अल्लाह अल्लाह, हाफिज़े कुरान होना सबके बस की बात नहीं है। अल्लाह जिस सीने का इंतखाब करता है उसी सीने में 300 पारे महफूज उसी सीने में 300 पारे महफूज होते हैं। हज़रात, आप लोग को फिक्र है अपने बेटों को पढ़ाने की, आप फिक्र करते हो मेरा बेटा यूनिवर्सिटी में पढ़े, आप फिक्र करते हो मेरा बेटा कॉलेज में पढ़े, आप फिक्र करते हो मेरा बेटा इंस्टीट्यूट में पढ़े, आप फिक्र करते हो मेरा बेटा डॉक्टर बने, मास्टर बने, इंजीनियर बने, MP बने, MLA बने, मुखिया बने, सरपंच बने, प्रधान बने। कितने मुकद्दर के सिकंदर हो, मगर तुम्हारा पीर फिक्र कर रहा है, उसने फिक्र नहीं कर रहा है, रुपया लगा रहा है। रुपया इस बात पर कि मदरसा तारीखिया से हाफिज़े कुरान निकले, आलिम दीन निकले, मौलाना निकले। लोगों, अल्लाह की कसम, मैं रोज किसी ना किसी पीर को देखता हूँ, मगर आपका पीर इस एतबार से भी लाजवाब है, कितना दूर से आते हैं और अपनी जेब का रुपया लगाते हैं आपके मदरसे। आप लोग को तो जान लगा देना चाहिए मदरसा की तरक्की के लिए। ये चार हाफिज़े कुरान, सुभान अल्लाह, क्या शान है। अल्लामा फजले हक खैराबादी जमात अहले सुन्नत का एक बड़ा रोशन नाम, चमकदार नाम, दमकदार नाम, सिर्फ 4 महीने में हाफिज़े कुरान भूल गए। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हर अच्छी बात पे क्या बोलना है? सुभान अल्लाह। जोर से बोल के दिखाओ, सुभान अल्लाह। नहीं ये सबक याद हुआ, अमल आपका नहीं हुआ तो हाफिज जियाउद्दीन साहब भी कुछ नहीं कर सकेंगे, जोहर तक तकरीर करेंगे, फजर की नमाज सबको यही पढ़ाएंगे। इसलिए बोल दो सुभान अल्लाह। ये मोहल्ला वाला भी एक बार बोल ही दे। कई महीने में हो गए हाफिज़े कुरान? 4 महीने में। सुभान अल्लाह। कई महीने में? 4 महीने। गरीब नवाज हाफिज़े कुरान हो गए, एक रिवायत के मुताबिक सिर्फ 9 साल की उम्र में। सुभान अल्लाह। एक रिवायत के मुताबिक 14 साल की उम्र में गौसे गरीब नवाज हाफिज़े कुरान हो गए। और मालूम है, सुनो, बहुत बड़े वक्त के वली है, इमामों के इमाम है, अबू हनीफा लक़ब है, बोलो सुभान अल्लाह, जिनकी गुलामी की वजह से हम अपने आप को हनफी कहते हैं। ये आले रसूल सादात हनफी कहलाते हैं। किसकी निस्बत से? इमाम आज़म नुमान इब्ने साबित की निस्बत से। बैठे हुए एक बच्चा आया और कहा अस्सलामु अलैकुम। इमाम आज़म ने फरमाया वालेकुम सलाम। का हुजूर, एक मसला पूछना। क्या मसला? यहाँ मसला जब भी पूछेगा बच्चा या जवान या बूढ़ा तो घर का प्रॉब्लम, मेरी बहू भाग गई है, मेरी बेटी बात नहीं मानती है, दामाद बेटी को नहीं भेजता है, दुकान में खैरो बरकत, यही सब दुनिया ही की बातें। एक आलिम और पीर तो स्टेज में आते जाते 50 साल हो गए, मगर नहीं बोलता है वो कि एक आदमी मिला हो जो ये कहता हो कि मुझे अल्लाह की बात बताइए, अल्लाह से दोस्ती कैसे हो, अल्लाह का कुर्ब कैसे हासिल हो, नहीं पूछते लोग। इमाम आज़म के पास बच्चा आया और कहा हजरत एक मसला पूछना है। कहा पूछो। कहा हजरत एक लड़का ईशा की नमाज पढ़ के सोया और सोने के बाद वो बालिग हुआ, तो अब वो लड़का जो बालिग हुआ ईशा की नमाज पढ़ के सोने के बाद उठा वो, तो उस दिन ईशा की नमाज दोहराएगा, पलटाएगा, दोबारा पढ़ेगा या नहीं पढ़ेगा? इमाम आज़म ने फरमाया हाँ, वो लड़का अगर उसी रात को बालिग हुआ है ईशा की नमाज पढ़ने के बाद, यानी नाबालिग था, ईशा की नमाज पढ़ा, फिर सोया, बालिग हो गया और राती में आँख खुल गई, तो वो ईशा की नमाज दोहराएगा। इमाम आज़म ने मसला बता दिया। वो लड़का मस्जिद के कोने में गया, नमाज पढ़ने लगा। इमाम आज़म देख रहे हैं, सुभान अल्लाह, कितना अच्छा लड़का है, मसला पूछा,
कोने में नमाज पढ़ना चालू कर दिया। इमाम आजम ने फरमाया ये लड़का आगे चलकर बहुत बड़ा शख्स होगा, बहुत बड़ी शख्सियत का मालिक होगा। नमाज पढ़ के वो लड़का फिर आ गया, कहा अस्सलाम वालेकुम हुजूर, कहा वालेकुम सलाम, कहा हुजूर मुझको अपने मदरसे में दाखिल कर लीजिए, मैं आपके पास पढ़ के आलिम बनना चाहता हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम आजम ने फरमाया बेटा घर चले जाओ, घर जाने के बाद कुरान खोलो, कुरान खोलने के बाद पढ़ो 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 पढ़ो, इतना पढ़ो कि 300 पारे के हाफिज बन जाओ, और जब 300 पारे के हाफिज बन जाओ तब मेरे पास आलिम बनने के लिए आना, मैं तुम्हें आलिम दीन बना दूंगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हाफिज कुरान बनाने का जो शोभा शानू बाबू ने, काशिफ बाबू ने, दानिश बाबू ने, हुजूर तारिक मिल्लत रहमतुल्लाह अलैह ने जो हाफिज जियाउद्दीन को हाफिज असलम साहब को दिया, यूं ही नहीं दिया है, इसमें हिकमत है, इसमें राज है, और राजे सब बसता है। लखीमपुर वालों, मैं एक राज बताता हूं, वो सुनो। इमाम आजम ने उस लड़के से कहा जाओ हाफिज बन जाना, तो फिर आलिम बनने के लिए आना। वो लड़का चला गया, वो लड़का चला एक दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, 3 दिन गुजरे, 4 5 6 7, एक हफ्ता गुजरा, फिर आ गया इमाम आजम के पास, अस्सलाम वालेकुम, वालेकुम सलाम, कहा हुजूर अब मुझको आलिम बनाइए। इमाम आजम ने फरमाया मैंने तुमसे कहा था ना कि जाओ हाफिज कुरान बन के आना, जब हाफिज कुरान बन जाओगे तब मैं तुम्हें आलिम बना दूंगा। एक हफ्ता के बाद आने वाला लड़का कहता हुजूर मैं तो आपके पास 8वें दिन आया हूँ, एक हफ्ता बाद आया हूँ, अल्लाह की कसम 300 पारा का हाफिज कुरान बन के आया हूँ। हमको किसी ने नहीं देखा, वो दिखा के बेचते हैं, मजा तो ये है कि कीमत घटा के बेचते हैं, और सबूत मिल गया सुबैदा को पहलू उल्टाना से वली समीप जन्नत बना के बेचते हैं। सुभान अल्लाह, तो इमाम आजम ने ट्राई मार, इम्तिहान लिया, जितनी जगह से पूछा इमाम आजम ने, वो लड़का बताता जाता, पढ़ता जाता, यहाँ तक कि इमाम आजम ने ऐलान कर दिया वाकई में ये लड़का 8 दिन में हाफिज कुरान हो गया है। उस लड़के का नाम बताऊं या अगले साल जलसे के लिए रख दूं? बता दीजिए, बता दीजिए। बता भी देंगे तो तुम लोग क्या कर लोगे? 50 साल से 20 साल से आप लोग तकरीर सुन रहे हो, इस्तिंजे का मसला तो मालूम हो ही गया होगा आप लोग, गुस्ले जनाबत का तरीका ही गया होगा, नमाजे जनाजा की दुआ याद होगी, अरकान इस्लाम मालूम होगा, है ना? ये मालूम? अरे हाँ नहीं कुछ तो बोलो। जरा सोचो, मेरे चचा लोग आप लोग सोचो, मेरे जवानों आप लोग सोचो, मेरे छोटे प्यारे बच्चों आप लोग सोचो कि अब तक किसी की उम्र 20, किसी की 30, किसी की 40, किसी की 50, किसी की 60-70 भी उम्र है आप में से, लेकिन आपको दीन क्या है नहीं मालूम, अरकान दीन क्या है नहीं मालूम, अकीदा क्या है नहीं मालूम, अकीदत क्या है नहीं मालूम, नमाज के फराइज नहीं मालूम, गुस्ल के फराइज नहीं मालूम, गुस्ले जनाबत नहीं मालूम, निकाह नहीं मालूम, बीवी के हुकूक नहीं मालूम, तो ये ड्रामेबाजी करते क्यों? फिर संजीदा जलसा कराओ, फिर संजीदा तकरीर सुनो, फिर इन चीजों का इल्म हासिल करो। अभी हजरत पीर साहब ने जो सुनाया वाकया कि निकाह नहीं हुआ नमाज पढ़ने के बाद भी, समझदार आदमी अगर उस वाकये पे गौर कर लेना तो यहाँ रोता हुआ उठे, मगर अफसोस कि आप लोग सिर्फ रस्मी मुसलमान बन के रह गए हो। एक रस्मी तरीके से रियाज कराते हो, फातिहा कराते हो, नारा लगाते हो, शबे बरात आया हलवा घपा घप छुट्टी, और बाकी कुछ नहीं मालूम है। शर्म करो, शर्म करो। पीर साहब से मिलकर जो है ना कोई तरतीब बनाओ, रोजाना नहीं तो हफ्ते में एक दिन आप लोग भी हाफिज असलम के पास, हाफिज जियाउद्दीन साहब के पास पढ़ो और दीन सीखो। वो लड़का मालूम है 8 दिन में क्या बन गया? हाफिज कुरान। क्यों बन गया? कि लगन था, इश्क था, मोहब्बत थी,
जोश था, जुनून था। जब जुनून था तो एक हफ्ते में हाफिज कुरान सुनो। एक बुजुर्ग हैं हजरत हिशाम बिन मोहम्मद, बहुत बड़े आलिम, मुसन्निफ, किताबों के राइटर, हाफिज नहीं थे, आलिम थे, फाजिल थे, मुफ्ती थे, मुहक्किक थे, मुहद्दिस थे, मुनाजिर थे, किताबों के राइटर थे। तो लोग जो है ना, जो मुंह लगवा लोग होते थे, वो कहते थे कि हजरत आप सब कुछ हैं, बड़े आलिम हैं, बड़े मुफ्ती हैं, बड़े मुहक्किक हैं, बड़े मुदक्किक हैं, बड़े मुफस्सिर हैं, मगर आप हाफिज नहीं हैं। क्या बात होती कि आप हाफिज भी होते तो अल्लाह की कसम हजरत हिशाम बिन मोहम्मद सिर्फ 3 दिन में हाफिज कुरान बन गए। सुभान अल्लाह। कई दिन में? 3 दिन। जोर से बोलो। 3 दिन। 3 दिन में हाफिज कुरान बन गए। एक बुजुर्ग है, उनका नाम है आला हजरत। जोर से सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। जोर से सुभान अल्लाह। अजीमुल बरकत, सुभान अल्लाह। आकाए रहमत, सुभान अल्लाह। दरियाए रहमत, पैकरेल हिकमत, माहिए बिदअत, कातिए कुफ्र ज़लालत, रफीउद दरजात, हल्लुल मुश्किलात, जवाबुस सवालात, आलिमुल हवालात, सैयदुल मुफस्सिरीन, उस्ताजुल मुहद्दिसीन, इमामुल मुनाज़िरीन, शेखुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, हुज्जतुल्लाहिल फिल अर्दीन, काइद फौजे इस्लाम, दाफे जूसे इस्लाम, ताजदारे अहले सुन्नत, इमामे इल्म फन, शरीयत के इमाम, तरीकत के इमाम, मार्फत के इमाम, हकीकत के इमाम, इश्क के इमाम, आला इमाम, औला इमाम, बाला इमाम, अच्छे इमाम, सच्चे इमाम, प्यारे इमाम, हमारे इमाम, तुम्हारे इमाम, दुलारे इमाम, न्यारे इमाम, अल हजरत, अल हुजूर, अल हाफिज, अल कारी, अल मुकरी, अल अदीब, अल खतीब, अल तबीब, अल नकीब, अल हकीम, अल आलिम, अल आरिफ, अल आशिक, अल मुहक्किक, अल मुदक्किक, अल मुफस्सिर, अल मुनाजिर, अल शाइख, अल इमाम अहमद रजा खान अलैहि रहमत व रिज़वान, उनके बारे में आता है, उनके बारे में आता है कि सिर्फ पीछे से आवाज है। रमजान में 30 दिन में वो भी इफ्तार के बाद कुरान पढ़ते और जाकर तरावी में कुरान सुना देते। सुभान अल्लाह। समझो कि कमो बेश 30 घंटे में हाफिज कुरान हो आला। एक घंटे में 30 घंटे। हज़रात गिरामी, क्या है ये सब? ये सब है इश्क, ये सब है मोहब्बत। आपके यहाँ अल्लाह का शुक्र है, उन्हीं अपने असलाफ और बुजुर्गों की रीत को, रिवाज को और तौर और तरीके को और इस्लामी खिदमत के दायरे को वसूल करने के लिए हुजूर तारीख़ मिल्लत जानशीने सरकार सिरा हौजी बनकर और फिर उनके बाद तारीख़ मिल्लत के साहिबजादगान मजहरे हुजूर तारीख़ मिल्लत बनकर आ रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं आपका मोहल्ला फूले फले, आपके यहाँ से दीन का काम हो, मदरसे का काम हो, मस्जिद का काम हो, सुन्नियत का काम हो। हे लखीसराय वालों, खुश नसीब हो, इनके दामन से वाबिस्ता हो तो सही मानों में वाबिस्ता हो जाओ, दिल से वाबिस्ता हो जाओ। और सिर्फ जोश में मत नारा मत लगाना काफी नहीं है, सिर्फ जज्बात में आकर जो है एक जलसा कर लेना काफी नहीं है, बल्कि सिस्टम बदलो, तौर तरीका बदलो, अपनी जिंदगी में इनकलाब लाने की कोशिश करो, अपने सीनों में और दिलों में जो है शरीयत का और कुरान का नूर दाखिल करो। जब आपके सीने में कुरान और हदीस के जरिए से अल्लाह रसूल का नूर दाखिल होगा ना, तो आपका दिमाग रोशन हो जाएगा, आपका सीना रोशन हो जाएगा, आपकी सोच रोशन हो जाएगी, आपकी फिक्र रोशन हो जाएगी। और जब आपकी फिक्र रोशन होगी, जब आपकी सोच रोशन होगी, तो अल्लाह की कसम आपके मोहल्ले में इंकलाब आएगा, आपके गांव में इंकलाब आएगा, आपके शहर में इंकलाब आएगा, आपके खानदान में इंकलाब आएगा, आपके घर में इंकलाब आएगा। और जब इंकलाब आएगा तो ये जो फितनाए इर्तिदाद
پھیل رہا ہے تیزی کے ساتھ. یہ تو ہمارے سماج سے ہماری ماں اور بہنیں بہک رہی ہے, ہماری بچیاں بگڑ رہی ہے, یہ کفر و شرک کا شکار ہو رہی ہے, یہ جو ارتداد کا شکار ہو رہی ہے, اس کا سدے باب بھی ہوگا. آپ کے ہاں جو کافرانہ اور مشرکانہ رسم و رواج عروج پر ہے, اس کا بھی خاتمہ ہوگا. آپ کے ہاں جو جہالت اپنے چرم پنتی پر ہے, اس جہالت کا بھی خاتمہ ہوگا. لہذا دوستوں, اسلامی انقلاب لانے کے لیے, اپنے سماج کو سدھارنے کے لیے, اپنے محلے کو سدھارنے کے لیے, خاندان اور گھر میں انقلاب لانے کے لیے قرآن سے جڑو, حدیث سے جڑو. اور قرآن و حدیث سے ڈائریکٹ آپ نہیں جڑ سکتے. قرآن و حدیث سے جڑنے کے لیے, شریعت و طریقت سے جڑنے کے لیے مضبوط وسیلہ بنا لو حضور تاریخ ملت کے صاحبزادگان کو, اور ایک بہت آسانی کے ساتھ آپ کو میسر ہے. میں امید کرتا ہوں کہ آپ کے بعد آپ زیادہ قوت توانائی لگائیں گے مدرسے پر, اور انشاءاللہ العزیز مدرسہ ہی سے آپ کے ہاں نور پھیلے گا, اجالا پھیلے گا, روشنی پھیلے گی. یہیں سے کئی فتنوں کا خاتمہ ہوگا. میں شکر گزار ہوں تمام حضور تاریخ ملت کے صاحبزادگان کا, اور حضرت حافظ قاری ضیاء الدین اور حافظ اسلم صاحب کا, جملہ علماء کرام جو منبر رسول پر بیٹھے ہیں. وقت کافی ہو گیا, ابھی حضرت کو بیان کرنا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا معاملہ ہے. انشاءاللہ العزیز میری بات ادھوری رہ گئی. تفصیل سے نہ میں سلسلہ پہ بول سکا, نہ حفاظ قرآن پہ بول سکا, نہ مدرسے پہ بول سکا, مگر بس خامے خام, نوائے رضا, نہ یہ طرز میری, نہ یہ رنگ میرا, ارشاد حب ناطق تھا, نچار اسرا پا جانا, بندھا دادے وہ حاصل شد فراغ, بندھا دادے وہ حاصل شد فراغ, وما علینا یا فی الا البلاغ. السلام علیکم. وعلیکم السلام.